مفتی محمد زبیر صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ سورہ شمس کی تلاوت سے قبل کوئی حدیث، کوئی واقعہ یا کوئی سند ناظرین کو بتائی جائے آج کل کے حالات میں، جو کہ پاکستان کے ہی نہیں امت مسلمہ کے حالات ہیں، بالخصوص پاکستان کے لیکن بالعموم امت مسلمہ کے، سورہ شمس کی تلاوت کے لیے سرکار عالم، سرکار دو عالم، سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر بزرگ سے کیوں کہا؟ جی ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے، سورۃ الشمس کے بارے میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسانوں کو دو راستے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے، اور اس سورت کی ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی سرشت میں، اس کی نیچر میں، اس کی فطرت کے اندر فسق و فجور کا، نیکی اور خوبی کا راستہ بتا دیا ہے، اور یہ واضح کر کے یہ بتا دیا کہ جو فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے یہ تباہی ہے، قد خاب من دساہا، یہ بیان کر کے کہ وہ اس طریقے سے نامراد ہو جائے گا، وہ اس طریقے سے خسارے اور نقصان کے اندر پڑ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی کا راستہ بھی بیان فرما دیا۔ تو اب یہ تقوی کے راستے کو بھی اللہ نے اس صورت کے اندر واضح کر دیا، فسق و فجور کے راستے کو بھی واضح کر دیا۔ در حقیقت خواب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لا کر کے اس صورت کی تلقین کرنے کا جو بنیادی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ در حقیقت انسانیت کو دین کی روشنی کی طرف واپس آنا چاہیے، اور انسانیت کو دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اسی صورت کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا، جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا۔ اب ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں، اس دنیا میں سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید کرنا ہے، سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اس صورت کے اندر یہ بتایا کہ آپ اپنے نفس کی طرف اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف آپ کے اعمال درست ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے، آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ دو راستے فجور کے بھی اور نیکی کے بھی اس صورت کے اندر واضح کیے گئے ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ دینداری کو، روحانیت کو، تزکیہ نفس کو اور اصلاح انسانیت کو مضبوطی سے تھامو، اسی میں کامیابی ہے۔ بے شک کسی دوسرے کی ایک برائی کی وجہ سے ہم اس سے تو بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اپنے اندر ہزار برائیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار کرنے سے باز نہیں آتے۔ قاری سعد نعمانی مدنی صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا، درخواست کروں گا کہ سورہ شمس کی تلاوت فرمائیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا دین کی روشنی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، شمس سے مراد ہی روشنی ہے، سورج ہے، تو ہمیں اس روشنی کی طرف بڑھنا ہے، اور قاری صاحب کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ، ان کے انداز کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ خود بتائیں گے کہ یہ کون کون سا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ 7 لہجے، 7 انداز جو ہیں قاری صاحب فرمائیں گے۔ قاری صاحب جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے مفتی زبیر صاحب نے بڑی ایک اہم نقطے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، مختصراً ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو ایک یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت ہو رہی ہے، مانگنے کا انداز دوسرا ہے۔ تو پڑھنا مقصود نہیں ہے، مانگنا مقصود ہے۔ اللہ پاک دل کی مراد، دل کی طلب دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرف اگر ہو، خاص طور سے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کو نماز ضرور سکھائیں، نماز کے ساتھ ساتھ بھائی نماز جنازہ ضرور سکھائیں۔ دیکھیں نماز جنازہ بہت اہم چیز ہے، ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ امام صاحب پڑھا دیں گے، امام صاحب کو آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ آپ کے والد صاحب سے کیا ہمدردی ہے امام صاحب کو؟ بیٹا اگر اس قابل ہوگا تو وہ جنازہ پڑھائے گا، جب جنازہ پڑھائے گا تو وہ دعا پڑھے گا نہیں، دعا مانگے گا، اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ میرے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی تک وہ واقعہ، شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب امام کعبہ، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے جنازے پڑھائے، بہت انہوں نے ماشاءاللہ 84 سے لے کے اب تک لاتعداد انہوں نے پڑھائے جنازے۔ ان کی اپنی والدہ کا جنازہ، مغرب کی نماز، آپ یقین کیجئے کہ جب وہ جنازہ پڑھایا شیخ نے تو وہ ان کا انداز ہی الگ تھا۔ ماں کا جنازہ سامنے، بیت اللہ سامنے، اور سوچیے کہ کیا ایک قلب کی کیفیت ہوگی۔ یہ آخری تحفہ ہوتا ہے
अपने वालिदैन को या अपनी औलाद को या जो भी मैयत को देने के लिए कि उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो पढ़ना और मांगने में ये फ़र्क है, थोड़ा सा बस ये बताना मकसूद पढ़ना था। और मांगना। तो कोशिश हम भी ये करें कि भाई जनाजा ख़ास तौर से जो है वो ठीक है, आप किसी बुज़ुर्ग से पढ़वाते हैं या मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, तो जनाजा जो है वो उनके वाली जो वारिस हैं उनको पढ़ाना चाहिए, ये सुन्नत है। अगर वो किसी को आगे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ख़ुद पढ़ाए तो उसके क़ल्ब की कैफियत एक अलग ही होगी। तो नाज़रीन, इस वक्त पढ़ तो क़ारी साद नुमानी मदनी रहें, आइए हम सब करोड़ों मिलकर मांगते हैं। तो पढ़ना और मांगना एक साथ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने अंदाज़ में तिलावत पेश करूँगा सूरतुश शम्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ض वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। खाना काबा के इमाम हैं अश-शैख़ सऊद बिन इब्राहीम अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह, उनके अंदाज़ में पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ض वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा।